بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے کہ اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق ہے، 21ویں، 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں تمام حکیمانہ امور کا فیصلہ ہوا۔ اس رات میں قدر بنیادیں اور پیمانے وضع ہوئے۔ اس رات میں افراد کی قسمتوں سے بڑھ کر قدموں، نسلوں اور حکومتوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عظیم اور مرحقائق طور پر طریق اور غلوب کی قدریں طے ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ اس رات کی قدر بے انتہا ہے، اور اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کی سعی اور جد و جہد نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے محروم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر یہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گئی وہ تمام ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس سے وہی شخص دور رہتا ہے جو خیر سے محروم ہے۔ شب قدر کے اعمال۔ صحیحین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایمان اور احتساب کی حالت میں کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ جو بھی عبادت کی جائے وہ ایمان اور احتساب کی حالت میں ہو۔ ایمان کا مطلب ہے کہ شب قدر جن عظیم مطالب و معنی سے وابستہ ہے، دین، وحی، رسالت اور قرآن، انہیں ہم ذہن میں تازہ کریں۔ اور احتساب کا مطلب ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس صورت میں قلب بیدار ہوگا، عبادت کی حقیقت واضح ہوگی، نیز قرآنی تعلیمات اور احکامات پر عمل درآمد آسان ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف اظہار عبادت قلب میں وہ قوت پیدا نہیں کر سکتی جو مطلوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، بہت زیادہ مسترد ہو جاتے، رات کو خوب جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس حدیث سے 3 باتیں واضح ہوتی ہیں۔ آخری عشرے میں روزے داروں کو اس بات کا شعوری علم ہونا چاہیے کہ یہ آخری عشرہ دیگر عشروں کے مقابل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اس میں پوری توجہ اور مستعدی کے ساتھ پہلے گزرے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دن کی مصروفیت کو جاری رکھتے ہوئے رات میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ عبادت تبھی ممکن ہے کہ جب اس کے لیے ذہنی تیاری کر لی گئی ہو۔ اور آخری بات یہ کہ عبادت خود بھی کی جائے اور اس پر بھی توجہ دی جائے کہ ہمارے اہل و عیال، گھر پہ رہنے والے دیگر افراد بھی اس عبادت سے فیض یاب ہوں۔ اس کے لیے پہلے عملی نمونہ ہمیں خود پیش کرنا ہوگا، تبھی دوسروں کے لیے قابل تقلید بن سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ عملی نمونہ بنسبت خالی نصیحت کے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ شب قدر کی دعا۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس مرحلے میں کون سی دعا کا اہتمام کیا جائے۔ وہ مرحلہ جب کہ انسان کو ایک عظیم رات میں عبادت کرنے والے اور اپنی حاجات اور مناجات پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات، جب کہ روح اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، جس رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، جس رات انسان کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہوں۔ اگر وہ رات انسان کو مل جائے تو غور فرمائیے کہ کس قدر خوشی اس پر طاری ہوگی۔ پھر اس مرحلے میں انسان چاہے گا کہ اس کو سب کچھ مل جائے،
جس کی وہ آرزو کرتا ہے، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کی خواہشیں لازوال ہیں۔ اگر ایسے مرحلے میں وہ دعائیں کرنے بیٹھے تو ایک طویل دعا وہ مانگنے بیٹھے گا، لیکن غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے ملنے پر کون سی دعا کا اہتمام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو کیا دعا کروں؟ فرمایا، کہنا، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو میری خطائیں معاف فرما۔ دعا کی حقیقت و اہمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو محض عبادت قرار دیا ہے۔ بندہ جب اللہ کے آگے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اس سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور دوسرے تمام رب سے تعلق منقطع کر لیتا ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں توحید اور اخلاص کا اظہار ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کو اپنا واحد رب تسلیم کر لے تو اس سے بلند تر کوئی عبادت نہیں۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ جس طرح جسم کے تمام اعضاء ہڈیوں کے مقصد قوت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح دعا وہ مغز ہے جس سے عبادت گزاروں کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے دعا کو عین عبادت بھی کہا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورۃ المؤمن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ ہے کہ وہ اس سے اور صرف اسی سے دعا مانگیں اور مدد کے لیے صرف اسی کو پکاریں۔ اسی لیے سب کچھ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اور اس کائنات میں اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ اور اس لیے بھی کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کسی دوسرے سے جائز نہیں، اور کہا کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 تا 56۔ دعا کے سلسلے کی یہ بات بھی اہم ہے کہ دعا غیر اللہ سے نہ مانگی جائے۔ یہ دعا صرف قولی ہی نہیں بلکہ عملی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال انسان کی فکر اور عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں۔ کہا کہ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ سورہ یونس کی ہے یہ آیت نمبر 106۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے ضرور کوئی نہ کوئی نالج حاصل کی ہوگی، سو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔